نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد عیسیٰ نے نماز کی قسط نمبر 7 میں آپ ذرا سن لینا، میں سناتا بھی ہوں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حصہ۔ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کے پرچھڑے اڑا دیے، اسلام کو میں نے باطل ثابت کر دیا، اور ملوٹے آپ کے اعمال خود لے رہے ہیں، آپ سے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، فلاں کروا رہے ہیں، ڈھینگ کروا رہے ہیں۔ ایک دفعہ تحقیق تو کر لو، حق جو ہے وہ سامنے آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے، حق کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ میرے سامنے سے ملاٹے آنے سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ میں اتنا بڑا لعنتی ہوں کہ میرے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، اور جس کی حقانیت دنیا کائنات مان گئی، اسلام کی حقانیت کافر بھی مان گئے، عیسائی بھی مان گئے، یہودی بھی مان گئے، دنیا کائنات کے اندر اسلام کی حقانیت کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، تو یہ احمد عیسیٰ نے چیلنج کر دیا، اسلام کے پرچھٹے اڑا دیے۔ بات ہوئی ہے بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل، کچے دھاگے سے جو بٹا رسہ اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ جس کو یہودیوں عیسائیوں نے حق مانا، کافروں نے حق مانا، اسی اسلام کے یہ پرخشے اڑا دیتا ہے، پرخشے۔ تھوڑا سا سن لو، پھر باقی بات میں کرتے ہیں۔ یہ کتنا کو سمجھدار اور سیاںا ہے۔ باتیں جو ہے
باطل خوف کا شکار ہے. باطل ہوتا ہے نا، اسے ہر لمحے یہ خوف لاحق ہوا رہتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے، کہیں کدھر سے جو ہے وہ حق سامنے نہ آ جائے. اس وجہ سے پھر باطل کیا کرتا ہے؟ باطل روکتا ہے اس کی نہ سننا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا. ہاں تیرے پاس کو وقت زیادہ ہے، ہمارے پاس کو وقت زیادہ ہے، اتنی بزی لائف یہ ہے وہ نہیں سننے کی. آنکھیں بند کر کر اپنا دماغ کے اوپر تالے لگا کر اسی کے اوپر چلو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ابا اجداد سے نسل در نسل جو ہم ان کے چلا آیا چلا رہا. اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور جو رب نے کہا وہ نہیں کرتے تو جان لے پھر کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. اور اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. جان لیں یہ کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وقت جو دیا وہ ختم ہو گیا. تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا. آج اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو مان لیا بھائی آپ حق پر ہیں، مان لیا. تحقیق کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور سامنے والا واقعہ باطل ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت، تو آپ کو تو الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا. تحقیق کرنے سے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جیسے آپ نے صحیح سمجھا آپ اسے حق سمجھ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں. اب ذرا غور کریں، آپ میں دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ میں زیادہ دماغ زیادہ ہے؟ کیوں؟ تھوڑا سا غور کر لیں. احمد عیسیٰ نے آ کر یہ جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ دی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا. جتنے ملاٹے ہیں مسلمان تو چھوڑیں یا صرف اسلام تو چھوڑیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے وہ سائنس کے نام پر جو مذہب ہے، یہ جو جدید مذہب ہے دنیا میں، جو جدید دین ہے، دین جدید، یہ ٹیکنالوجی یہ اسے یہ جدیدیت کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب جو ہے. آپ نے اسی بات فرمایا، سن لیا، کیا کہہ رہا ہے، کیا مطلب اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ کا دماغ زیادہ ہے. اور احمد عیسیٰ نے اسلام کے آقے پرخشے اڑا دیے، پرخشے اڑا دیے، پرخشے اڑا دیے. اب یہاں ہمارے ہاتھ پہ چڑھ جائے ایسا آدمی جو اسلام کے پرخشے اڑا دیتا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ آج ایسا ہی ہے، یہ برطانیہ میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہے، آج ایسے ہی یہاں پہنچ جائے اور دوسرا انشاءاللہ دوسرا کوئی مجاہد اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو اپنے شعر بنائے ہیں مذہب اور آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے شعر، وہ تو پھر اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے نا. پھر مرزائیت چیختی رہ جائے گی کہ ہمارا مرزائی اور مر گیا. وہ بھی مرزائی تھا پہلا بھی، لیکن یہ مرزائی ایسا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی برا کہتا ہے. احمد عیسیٰ، ہم تو سب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، مرزا کا اپنا غلام احمد قادیانی پہ لعنت ہے، لعنتی آدمی تھا کہ نیا مذہب بنا گیا. اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے، پسندیدہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو مراد دین ہے، وہ جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، جو اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام. اب یہاں اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی دین اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل دین ہے.
پسندیدہ دین ہے، اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کو بھی پسند ہے۔ اب کوئی پرش خرش اولاد ہے اسلام کے اور قرآن کے دلائل دے، قرآن کے دلائل دے، تو اس کے دلائل کو سچا مانا جائے گا۔ احمد عیسیٰ نادامہ کرتا ہے، پھر دماغ کس کا زیادہ ہے، تم تحقیق کس کی زیادہ ہے، احمد عیسیٰ کی یا تمہاری؟ احمد عیسیٰ سے تم زیادہ علم رکھتے ہو یا احمد عیسیٰ؟ یہ علم ہے، یہ علم ہے، اور اس کے علم کے پرشخٹے میں نے پہلے اڑا دیے ہیں۔ یہ علم ہے کہ لام سے لی ہو گیا نا، لیل ملائکتی، لام سے لی ہو گیا نا، آگے لا ملائکتی، یہ اس کا علم ہے جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے، محمد کے فلٹر سے نکلا ہے۔ اور گرامر اس کے باپ نذیر کی قبر سے نکلی ہے، وہ گرامر لی علیحدہ ہو گیا نا، آگے لا ملائکتی ہو گیا، آگے لا ملائکتی ہوگا۔ اسی لفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی تحقیق کا مالک ہے۔ اسی تحقیق، اسی ایک لفظ جو پہلا پارا ہے، اس سے ہاں آگے جہاں پڑھ رہا ہے نا، کسی آگے 7 نمبر نماز کے بارے، قسط نمبر 7 جو ہے اس کی نماز کے بارے میں، اس میں پڑھتا ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، لفظ لکھا یخدعون، یہ پڑھتا ہے یخدعون وما یخدعون، علم ایک دم پھوٹ کے نکلتا ہے، اس کے باپ کی قبر سے نکلتا ہے کہ زبر کو زیر بنا دے، پڑھ دے یخدعون، یخدعون، یہ ہے علم، یہ تحقیق۔ آپ کی تحقیق زیادہ یا احمد عیسیٰ کی تحقیق زیادہ ہے۔ اسلام کے میں نے پرشخرے اڑا دیے ہیں، پرشخرے اڑا دیے، ایسے نہیں پرشخرے اڑتے اسلام کے، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا کو تیرا علم پھوٹ کر نکلتا ہے تیرے باپ کی قبر سے، اور محمد کے فلٹر سے جو تجھے علم ملتا ہے نا، وہ سب کو پتہ چل گیا کہ اب تیرا علم کتنا ہے اور تو کس پانی میں ہے۔ تیرا پانی پتہ نہیں، جب محمد کا فلٹر آیا تھا، یہ بھی آئی تھا کیا کی تحقیق تو کر رہا نا اپنی، پہلے اسی بات کی تو تحقیق کر، اس بات کی تحقیق کر کہ تو محمد کے فلٹر سے ہے یا نذیر کے فلٹر سے ہے، یہ تو تحقیق کر کے بتا۔ تیرے ہماری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو کس کے فلٹر سے ہے۔ تیرے تو ابھی فلٹر کا بھی تحقیق نہیں ہوئی، اور تو تحقیق کر کے یہ نہیں لوگوں کو بتا سکا کہ تو کس کے فلٹر سے ہے، نذیر کے فلٹر سے ہے یا محمد کے فلٹر سے ہے۔ ویسے تو اعتراف تو کر لیا جب مرزا غلام احمد قادیانی طرح، جس طرح اس کی تحقیق تھی نا بڑی ہائی لیول کی، اس طرح تمہاری تحقیق بھی ہائی لیول کی تحقیق ہے، جس کو یہ آج تک میں پتہ چلا کہ محمد کے فلٹر سے آیا ہے تو یا نذیر کے فلٹر سے آیا ہے، جس کو اپنے فلٹر کی پہچان ہی نہیں، جس کی ماں نے یہ نہیں بتایا کہ تو فلاں کے فلٹر سے ہے، وہ بیچارہ ڈاما ڈول باقی قرآن پاک کی علوم میں کیا اپنا تحقیق کرے گا، قرآن پاک میں کیا تحقیق کرے گا؟ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ سب سے پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، سب سے چنا ہوا دین، تمام ادیان پر غالب دین وہ اسلام ہے۔ اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دین ہی نہیں۔ اب کوئی اس دنیا میں آ کر دین اسلام کے پرخشے اڑا دے تو پھر اس کو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا نطفے کی تحقیق کرے کہ وہ کس کے نطفے سے، جس کو یہ بھی ابھی پتا نہیں کہ وہ محمد کے فلٹر سے یا نذیر کے فلٹر سے ہے، چیخ کر محمد کے فلٹر سے بنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اسلام کے پرشکتے اڑا دی. قرآن پاک کی آیت سنو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. عقل کے گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کر لو. تمہیں اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. آؤ اسلام کی بات سنو. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افطرا باندھے اللہ پر، اللہ کی ذات پر کذب بیانی کرے، اللہ ذات کو کاذب کہے اور اسلام کے پرشکرے اڑائے. وہ محمد کے فلٹر والا ہی ہوگا، پیور حرام زادہ ہی ہوگا. وہ پیور حرام زادہ ہی ہوگا. وہ پیور حرام زادہ ہی ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا حرام زادہ، اس سے بڑا حرام زادہ کون ہوگا جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم حرام زادہ ہی ہوتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھے، کہے اسلام کے میں نے پرشکرے اڑا دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہے. اللہ بلا رہا ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اس سے بڑا ظالم اور حرام زادہ کون ہے جو اللہ کی ذات پر محمد کے فلٹر سے آنے والا ہوگا؟ اسلام کے پرش کے جو اڑائے گا وہ محمد کے فلٹر سے آئے گا. اسے نہیں پتا کہ نذیر کا فلٹر اس کے ماں کے پاس پہنچا ہے، نہیں، محمد کا فلٹر پہنچا ہے. محمد کے فلٹر سے ہے، محمد کے فلٹر سے ہے. کون ہے؟ ذالک زنیم اتل بعد ذالک زنیم اتل بعد ذالک زنیم اتل بعد ذالک زنیم. اسلام کے اوپر خرچے کون اڑا سکتا ہے؟ حرام زادہ کہہ سکتا ہے منہ سے. تم تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کر لو. حرام زادہ، پیور حرام زادہ اسلام کے پرش کے اڑائے گا، منہ سے اڑائے گا. اور جس دین کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمانے والا ہو، جس دین کی طرف خود خدا بلانے والا ہو، احمد عیسیٰ کی بات صحیح ہو سکتی ہے. تحقیق کے گھوڑے اڑا لو. ہاں، تحقیق ہوئی ہوئی ہے، ہمیں تحقیق ہے، ہم اسلام والے ہیں، ہم ملاٹے ہیں، جانتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے کو حرام زادہ کہہ رہا ہے. اتل بعد ذالک الزنیم. جو اسلام کے خلاف بھونکے، نبی علیہ السلام کی ذات کے خلاف بھونکے، یا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پر بہتان باندھے. یہ بہتان ہے کہ میں نے اسلام کے پرشکے اڑا دیے. یہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اسلام پر بہتان باندھے، اسلام پر بہتان باندھے اور جھوٹا بہتان علی اللہ الکذب، جھوٹے بہتان باندھے، جھوٹے افطرا کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا حرام زادہ کون ہے؟ اتل بعد ذالک زنیم کون ہے؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ. حالانکہ وہ یعنی اللہ، حالانکہ وہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، جسے رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ اسی اسلام کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، آؤ تم اسلام کی طرف آؤ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا.
یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ رکھتے ہیں احمد عیسیٰ جیسے چبل، احمد عیسیٰ جیسے چبل، آ تو صحیح، تو ملک پاکستان کے کبھی آ تو صحیح، تیر نسیم والا حال تیرا نہ ہو، اس سے بدتر حال نہ ہو تو میرا نام بتا دینا، آ تو صحیح۔ شیر تجھ پہ بھی اکے ہوئے ہیں، شیروں کی نظر شہبازوں کی نظر، شہباز خالد شہباز غازی خالد خان، شہباز شیر پاکستان، شیر اسلام، اللہ نے اسے شیر بنا دیا، اللہ نے شیر بنا دیا۔ نسیم بھی ایسے بھونکتا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا کہتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتا تھا، ختم نبوت کا انکار کرتا تھا۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بھی آ کے اسلام ادھر پاکستان میں دیکھنا، ملک تو یہ بھی تیرا ہے، پیدا تو یہاں ہوا ہے، پر تو حرام زادہ بن گیا۔ تو خود کہتا کہ محمد کے فلٹر سے آیا ہوں میں، محمد کے فلٹر سے، اس لیے نذیر کا فلٹر تو کام نہیں کر سکتا تھا، تو محمد کے فلٹر سے آیا۔ یہ تو پھر اس کی ماں سے تحقیق کرے نا، یہ کس کے فلٹر سے ہے؟ فلٹر محمد کے فلٹر سے آنے والے حرام زادے ہوتے ہیں، جن کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھتا ہے وما یخدعون، اسے وہ اوپر سے قرآن پاک صحیح نہیں آتا۔ للملائکۃ لی ہو گیا نا، لا ملائکۃ، یہ ہے حرام زادوں کا قرآن پاک کا پڑھنا۔ لا ملائکۃ ہو گیا نا، لا ملائکۃ، یہ ہے علم جو محمد کے فلٹر سے آیا، بالکل غلط علم جو محمد کے فلٹر سے آیا، لا ملائکۃ ہو گیا نا، اس جو تو کاٹ دیا نا تو پھر بھی غلطی، لا ملائکۃ ہو گیا نا۔ یہ ہے جناب اس کا عقل، یہ ہے اس کا علم، جو کہتا ہے احمد عیسیٰ کے سامنے آتی پاؤں کانپتے ہیں، اور تو سامنے تو آ، تیرے سامنے پاؤں کیا کاٹنے، تو ہمارے سامنے تو آ، باہمی مناظرہ کر لے، ٹی وی پہ آ جا، اپنے کس کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں، فیس بک پہ آ جا، فیس بک پہ آ کے مناظرہ کر لے، واٹس ایپ پہ آ جا، فیس ٹو فیس سامنے آ جا۔ تجھے تلفظ تو پڑھنا آتا نہیں، حروفات تو پڑھتا ہے، نباتات تجھے پتہ نہیں نباتات لفظ ہوتا ہے یا نباتات ہوتا ہے، پتہ ہے نہیں، تو ڈینگے کتنی مارتا ہے۔ احمد عیسیٰ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، احمد عیسیٰ کے منہ پہ ہم جوتیاں مارنے والے ہیں، احمد عیسیٰ کو لعنت ڈالنے والے ہیں، پر تو ہمیں تو خود بتا رہا ہے، تو ہے محمد کے فلٹر سے پیور حرام زادہ، تو پیور حرام زادہ دو دین اسلام کے خلاف بولے، اس کے سامنے ہم جانے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم جاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ کب اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، کس طرح بیڑا غرق کرنا ہے۔ سامنے آنے سے تو گھبراتا ہے، سامنے آنے سے تو گھبراتا ہے، سامنے تو آ، فیس ٹو فیس تو آ، پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے، کتے سے بھی بدتر تیرا حال ہوگا۔ ابھی تو بھونکنا بند نہیں کیا، اپنی تو ویڈیوز ابھی چل رہی ہیں، یہ ویڈیو بند کروا دے، ورنہ وہاں بھی جہاں بھی تلاش کر رہے ہیں تجھے مجاہد، وہاں بھی تجھے بیڑا غرق کر دیں گے، جہاں کے بھی ان پتہ چل گیا کہ فلاں سرنگ میں تو چھپا ہوا ہے۔ ہم تیرے سامنے آنے سے نہیں گھبراتے، تو گھبراتا ہے۔ گھبراہٹ اس کو ہوتی ہے جو جھوٹا ہے، سچے کو گھبراہٹ نہیں، بالکل گھبراہٹ نہیں۔ جہاں چاہے جس وقت چاہے تو آ، تو اسی سامنے فیس ٹو فیس آ جا، فیس بک پہ آ جا، واٹس ایپ پہ آ جا، نیٹ پہ آ جا، کسی طریقے سے آ تو صحیح، سامنے بیٹھ کے بات تو کر۔ ایسے
وہ مولویوں میں یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، ماضی کا سیگا ہے، ماضی کا سیگا ہے، ماضی کا سیگا ہے۔ ماضی کا سیگا ہو یا حال کا ہو، تو ماضی کو بھی صحیح نہیں جانتا، نہ حال کو صحیح جانتا ہے۔ تجھے کیا پتا؟ تو یا سالونہ کا یا لیلا ہو گیا نا، تو سال ہو گیا، لو یہ ماضی جانتا ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اکٹھا لفظ ہے یا سالونہ کا مضارع کا۔ اور جس کو یہ بھی نہیں پتا یا سالونہ اکٹھا لفظ ہے، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے، کہ کام لوگ مولویوں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتے، ہم سے نہیں پوچھتے، تو اسے کون پوچھے جس کو یا سالونہ کا پتہ نہیں؟ یا سالونہ کا جس کو یہ نہیں پتا کہ نون مضارع کا ہے، جس کو نون متکلم کا بنانا آتا ہے، اس چبڑ جیسا علم کس کا ہوگا؟ کسی چبڑ کا ہی ہوگا نا۔ اور جس کو یہ نہیں پتا کہ نون متکلم کا نہیں ہے اور وہ نون متکلم کا بنا دے، جس کو یہ نہیں پتا نون متکلم کا کون ہے اور نون جناب اعرابی کون ہے، جس کو یہ نہیں پتا، اور جس کو یہ نہیں پتا اس حرام زادے کے اس سے کوئی گھبراتا ہے؟ ایک نقطے سے بگڑا پکڑ لیتا ہے، تو یا سالونہ یہی حال کر دینا۔ کتنی مرتبہ تو میں نے کہا ہے، کتنے سوال میں نے بھیجے ہیں، 26-27 سوال، اور 60-70 کے نزدیک تیری جہالت میں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ جہل آدمی احمد عیسیٰ کے آمنے سے گھبراتے ہیں، تیرے سامنے آنے سے کیوں گھبرائیں گے بھائی؟ ہمارا اسلام حق ہے اور تمام کائنات سے اعلی و افضل دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں۔ آصف وزیر طرح، خواجہ آصف طرح پاگل، وہ جہل، وہ چڑ، وہ اسے بھی نماز کلمہ نہیں آتا۔ آصف، خواجہ آصف کو اس نے کہا تمام ادیان برابر ہے، کہاں برابر ہے؟ اسلام سب سے اعلیٰ درجے کا مذہب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ اگر کوئی وزیر چبڑ مار لیتا تو خود اس کو 6 کلمے نہیں آتے، آصف کو سن لو، نماز جنازہ نہیں آتی، چبڑے مارتے ہیں، چبڑے، انتہائی چبڑا آدمی۔ اس لیے کہتا ہوں خواجہ چڑھویوں کو کہتے ہیں، رنگ سازوں کو، چڑھویوں کو۔ خواجہ غلام رسول صاحب، خواجہ غلام رسول تو بڑے مشہور ہیں، جن کی گدی بڑی مشہور ہے بہاول نگر میں، وہ چڑھوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ یہ بھی خواجہ چڑھویا ہی ہے، پیچھے سے تو وہی کمی ہے، نہ کوئی اپنے علم کا پتہ، نہ کسی کے علم کا پتہ۔ اسلام کو تمام ادیان برابر ہے، کوئی برابر نہیں، اسلام سب سے بلند ہے بس، اور سب سے آخری نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جتنے ہوں گے جھوٹے مردود لعین ہوں گے، رسالت بند ہوگی، وحی بند ہوگی، اور ان کا ایک مرزائی نبی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے تو وہی آئے گی، تو وہ نبی ہیں آلریڈی۔ اور چبڑا سمجھ تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، آلریڈی نبی ہیں، وہ تو پہلے نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، قیامت تک نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام قیامت تک نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک نبی ہیں، جن کو نبوت دے دی گئی، اللہ ان سے چھینتا نہیں۔ لیکن چبڑوں کا دماغ، بے وقوفوں کا، لا یاکلوں کا، اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادوں کا دماغ نکتہ چینی کرتا، نکتہ چینی۔ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں۔ مرزائیو تم بھی سنو، آلریڈی نبی ہیں۔ ان پر اگر اللہ وحی کرے گا کہ مسلمانوں لے کر اپنا کوہ طور کے نزدیک چلے جاؤ یا پاس چلے جاؤ، تو وہ آلریڈی نبی ہیں، ان پر وحی آنا کا تعجب نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو آلریڈی نبی ہیں۔ جو نبی نیا گھڑے وہ حرام زادہ ہے، جو نبی نیا گھڑے، اپنا نبی نیا بنائے، وہ حرام زادہ ہے۔ اپنا نبی نیا بنائے اور اس پہ دلیلیں لائے، وہ حرام زادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جہاں کے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو فرمایا من قبل الرسول، یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں۔ یہاں من قبل کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد تو نبی علیہ السلام کا کوئی ایسی ایک عید ہی نہیں، کوئی ایسی ایک عید ہی نہیں جس میں اجرائے نبوت ہو۔ اجرائے نبوت جو مانے، اجرائے نبوت آقا علیہ السلام کے بعد مانے،
وہ حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ، اپنے نطفے کا خیال کر، اور اس میں یہ تریاق القلوب والا، اس کو صحیح خطبہ پڑھنا نہیں آتا حرام زادے کو. نحمدہ و نصلی، نصلی نہیں کہتا، و نصلی، نون کے اوپر زبر پڑتا ہے، و نصلی. اور نصلی کے پترا تو یہ دیکھ کہ تو اصلی بھی ہے کہ نہیں. بڑے بڑے علماء کرام کو چیلنج کر رہا ہے، اب جناب ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام محمد قادری جو ہے قادیانی جو وہ سچا نبی ہے. ہاں جناب مبشر احمد خان، مبشر شاہ صاحب کے کہنے پر نبی سچا ثابت ہو گیا. کیسے ثابت ہو گیا سچا نبی؟ وہ تو ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں اور لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں. غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، غلام قادیانی احمد بھی نہیں کہتے، وہ غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ. اور وہ باقاعدہ جو ان کے ساتھ مناظرہ کرے تو کہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی لعنتی ہے کہ نہیں. تو آگے سے جو تذبذب کا شکار ہو جائے وہ کہتا نہیں پھر تو جناب ابھی قادیانی ہے. لعنت بھیج، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں غلام احمد قادیانی پر. لیکن یہ شکر کرو کہ پہلے دور میں ہو گیا، اس وقت کوئی اتنا علم بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور جری جوان بھی نہیں تھے، شیر بھی نہیں تھے. جن کے دور میں وہ ہوئے ہیں نا، جس دور میں وہ تقریباً سارے گیدڑ تھے، اور پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا، اور لوگ کو پاکستان کو حاصل کر رہے تھے. کوئی پاکستان کے مسلمانوں مسلم لیگ کے ساتھ تھے، کوئی کانگریس کے ساتھ تھے. تو اس نے انگریزوں کے کہنے پہ چھلانگ لگا دی نبوت کی، تو اس لیے بچ گیا. آج کا دور ہوتا تو پاکستان میں اٹھتا، تو جو نسیم طاہر کا حال ہوا ہے وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا حال ہوتا، وہ جہنم حاصل ہو جاتا. یہ شکر کرو کہ اس وقت